زرمبش. آج جمعرات کا دن 15 اپریل سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ 8 جون سال 2009 کو مستنگ سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے BSO آزاد کے سابق وائس چیئرمین اور بلوچ سیاسی رہنما ذاکر مجید کی والدہ کی اپیل پر کوئٹہ میں منگل کے روز پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر والدہ ذاکر مجید نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لاپتہ بیٹے سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ احتجاجی مظاہرے میں کبیر بلوچ، حسان قمبرانی، حزب اللہ قمبرانی، غلام فاروق، ظفر اللہ بنگلزئی کے اہل خانہ اور طلبہ تنظیموں سمیت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، اسٹوڈنٹس رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، خالدہ قاضی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج میں شامل خواتین اور بچوں نے لاپتہ افراد کی تصاویر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لاپتہ افراد کی بحفاظت بازیابی کے لیے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر والدہ ذاکر مجید بلوچ نے کہا کہ میرے بیٹے سمیت زاہد کرد اور دیگر لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالوں سے اذیت سہتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہر دروازے پر دستک دے آئے ہیں لیکن ہماری فریاد اور درد کو کوئی نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان گزشتہ کئی سالوں سے سراپا احتجاج ہے اور ہم اس ریاست سے روڈ، بجلی، ہسپتال نہیں، اپنے پیاروں کی بازیابی مانگتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ انسانیت کے خلاف جرائم کی بدترین مثال ہے۔ ہب میں الہ آباد ٹاؤن کے علاقے میں شہدائے پولیس کے اعزاز میں منعقدہ فٹ بال میچ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 1 درجن افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ تماشائیوں کے اسٹینڈز میں ہوا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ہب حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ 13 اپریل کو شام 5 بجے مقبوضہ بلوچستان کے علاقے ہب چوکی میں پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا۔ آزاد بلوچ کے مطابق ان کے سرمچاروں نے خفیہ ایجنسی ISI کے کارندوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ الہ آباد فٹ بال گراؤنڈ میں شہدائے پولیس کے نام سے منعقدہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں شائقین کے بحث میں بیٹھے تھے۔ حملے کے نتیجے میں ریاستی پولیس اور خفیہ اداروں کے کارندے زخمی ہوئے۔ ایک اور بیان میں آزاد بلوچ نے 12 اپریل سال 2021 کو کاہان کے علاقے بمبور میں تنظیم کے دیرینہ اور انتہائی اہم کمانڈر بلا مری عرف جلال کی شہادت پر BLA 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 11 اپریل سال 2021 کو کاہان کے علاقے بمبور میں تنظیم کے دیرینہ اور انتہائی اہم کمانڈر بلا مری عرف جلال کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BLA شہید بلا مری کو سگار بلوچ کے اعزاز سے نوازتی ہے۔ آزاد بلوچ کے مطابق شہید بلا مری بلوچستان کے ان چند موجودہ مسلح جنگجوؤں میں سے تھے جو سن 1973 کے فوجی جارحیت میں بلوچ قومی جوہد کا حصہ رہ چکے تھے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں 2 ٹویٹس میں کہا ہے کہ BSO آزاد کے قائدین ذاکر مجید، چیئرمین زاہد بلوچ اور شبیر بلوچ بالترتیب سال 2009، سال 2014 اور سال 2016 میں گرفتار ہوئے تھے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ڈاکٹر دین محمد اور غفور بلوچ کو سال 2009 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی قانون کی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ رحیم ایڈوکیٹ بلوچ نے مزید کہا ہے کہ آئیے رحمان انسانی حقوق اور انسانی آزادی کے دفاع کے لیے ایک مضبوط آواز تھا جس کی موت سے بہت غمزدہ ہے۔ وہ ان چند روشن خیال شخصیات میں سے ایک تھا جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بلا خوف خطر بولتا تھا اور آخری سانس تک انسانی حقوق اور آزادی کے مقصد کے لیے پرعزم رہا۔
بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایران سے متصل بارڈر کی بندش کے خلاف اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ بارڈر سے تیل کا کاروبار کرنے والے ہزاروں افراد کا ذریعہ معاش وابستہ ہے اور بارڈر کو بغیر کسی وجہ کے بند کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کے باعث اس کاروبار سے منسلک خاندان فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے بیان میں حکومت اور تمام مقتدر قوتوں سے اپیل کی ہے کہ ایران سے متصل بارڈر کو جلد از جلد کھول دیا جائے تاکہ ذریعہ معاش کی تلاش میں بھٹکنے والے ڈرائیور اپنے گھروں کے چولہے چلا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بارڈر کی بندش کے فیصلے کو جلد از جلد واپس نہیں لیا گیا اور اس کاروبار سے منسلک افراد کو تسلسل کے ساتھ تنگ کیا جاتا رہا تو بلوچ یکجہتی کمیٹی پرامن احتجاج کا جمہوری حقوق رکھتی ہے۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے صدر برہمدہ بگٹی نے کہا ہے کہ ایک لڑکا جو خود کو ریحان بگٹی بتا کر ان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ برہمدہ بگٹی نے یہ بات اس پس منظر میں کہی ہے کہ ریاستی اہلکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ریحان نامی ایک نوجوان کو لا کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ برہمدہ بگٹی کے بیٹے ہیں اور وطن واپس آئے ہیں۔ اپنے بلوچی زبان میں جاری کیے گئے آڈیو پیغام میں برہمدہ بگٹی کہتا ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے مختلف ذرائع سے پیغام مل رہے ہیں کہ شال میں ایک لڑکا ہے جو خود کو میرا بیٹا کہہ کر متعارف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، میرے 2 بیٹے ہیں جو یہاں میرے پاس ہے۔ یہ گری ہوئی حرکت میری چچا زادوں کی ہے، پہلے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا، اب پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر عوام میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے، کارکنان اس پر توجہ دیں، نہ اس پر اپنا وقت ضائع کریں بلکہ اپنی توانائی اپنے کام پر صرف کریں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ کی لاش یونیورسٹی ہاسٹل سے برآمد ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شائستہ کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے، تاہم موت کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی ہیں۔ کیچ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے میری کے مقام پر پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ملا واحد سکن میری کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف منگچر میں چھاپے کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے تحصیلدار منگچر مسعود بگٹی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین قاسم علی گاجی زئی نے پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے آرمی کے خلاف بات کرنے پر سزا کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ بنا ہے کہ آج تک بلوچستان سے سپریم کورٹ میں کوئی بھی بلوچ اور پشتون کی ایلیویشن نہیں ہوئی اور موجود سپریم کورٹ میں بلوچستان سے نمائندگی نہ ہونے کی برابر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکٹ بینچ سبی اور تربت کو ریگولر جبکہ لورالائی اور خزدار بینچ کو بھی فعال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات حکومت وقت نے تسلیم نہیں کیے تو ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے رولز 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ مذہبی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ سیاسی حالات کی بنا پر نہیں بلکہ تحریک لبیک کے کردار کی وجہ سے لگائی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدے کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت معاہدے پر قائم تھی، لیکن تحریک لبیک ایسے معاہدے کی خواہش مند تھی کہ جس میں تمام لوگوں کو یورپ واپس بھیج دیا جائے۔ برطانوی حکومت نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی مالی اداروں اور افراد کے ساتھ رابطوں میں خیال رکھا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کو سزا دلوانا ہوگی۔ برطانیہ نے آئی رسک ممالک کی مانیٹرنگ میں اضافہ اور فہرست سے نکلنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
حکومتی ذرائع کے مطابق نامزد افراد اور اداروں کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کرنا ہوگی، معاملے کو قانونی طور پر منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے مشتبہ افراد اور اداروں کے خلاف ایکشن لینے کا یقین دلایا ہے، تاہم ممکنہ کارروائی کے زد میں آنے والے افراد یا اداروں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کے عہدوں سے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھجوا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر استعفیٰ پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ کی جانب سے بھی پی ڈی ایم عہدوں سے استعفے بھجوائے گئے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے پی ڈی ایم سے راستہ الگ کرنے والوں کے لیے کہا ہے جو جماعت اتحادی کا اعتماد کھو بیٹھے پھر شمولیت کا کوئی امکان نہیں، ان کا اپنا راستہ ہے اور پی ڈی ایم کا اپنا راستہ ہے۔ امریکہ نے 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان صدر جو بائیڈن کریں گے۔ امریکی حکومت کے ایک ذمہ دار اہلکار نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں 20 برس سے جاری جنگ کا خاتمہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ سینئر افسر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے افواج کی واپسی کا مقصد اس وقت عالمی سطح پر درپیش مسائل پر نظر رکھنے کے لیے ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا 2 دہائی قبل نہیں تھا۔ دوسری طرف افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلاء تک کسی بھی ایسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے جس میں افغانستان سے متعلق فیصلے ہوتے ہوں۔ افغان طالبان کے ترجمان محمد نعیم وردک کا اعلان امریکی میڈیا رپورٹس کے بعد آیا ہے، جس کے مطابق امریکی صدر آئندہ چند روز میں جو بائیڈن افغانستان سے تمام امریکی فوجیں 11 ستمبر تک نکالنے کا اعلان کریں گے۔ افغان طالبان کے اعلان کے بعد 24 اپریل سے 4 مئی تک ترکی میں افغان عمل پر ہونے والی کانفرنس منعقد نہیں ہو سکے گی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کے نزدیک ان کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی چینل 12 ٹی وی نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک منگل کے روز ایک اسرائیلی تجارتی جہاز کو مبینہ طور پر ایرانی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں آئپریون نامی جہاز کو معمولی نقصان ہوا ہے۔ میزائل حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے نہیں لی ہے، تاہم اسرائیل کے حکام اور اسرائیلی میڈیا کا خیال ہے کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران نے نتنز میں اپنی جوہری تنصیب پر ہونے والے حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے ویانا میں قائم جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کو بدھ سے یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنے کا عمل شروع کرنے کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے پہلے سے طے شدہ مذاکرات سے صرف ایک روز قبل کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے فروری میں کہا تھا کہ اگر ملک کو ضرورت پیش آئی تو یورینیم کو 60% تک افزودہ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔